اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کیا کرو، اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کیا کرو، یعنی جب تم میں کوئی بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے صدقہ دے دیا کرو۔ وجہ کیا ہے پتہ ہے؟ آقا علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے جب تم صدقہ دیتے ہو تو تم پر آنے والی مصیبت سے، جو مصیبت آسمان سے اتر رہی تھی، تم نے صدقہ دیا تو تمہارا صدقہ اس مصیبت سے جنگ کرتا ہے، اس مصیبت سے لڑائی کرتا ہے کسی میں ہمت بلاؤں سے لڑنے کی؟ بڑے بڑے پہلوان بلاؤں سے نہیں لڑ سکتے، یہ صرف صدقے کی قوت ہے جو ہماری بلاؤں سے لڑتا ہے۔ اور مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں جب صدقے میں اور بلاؤں میں جنگ ہوتی ہے تو بلائیں ہار جاتی ہے، صدقہ جیت جاتا ہے، صدقے کی برکت سے آنے والی بلائیں ٹل جاتی ہے۔ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، اسی لیے جب سفر پہ نکلو تو صدقہ دے کر نکلو، بچوں کو بیمار دیکھو تو صدقہ دے کر کے ڈاکٹر کے پاس جاؤ۔ بے فقیر قادری رسول اللہ کی حدیث پر یقین کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، واللہ اگر ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ مجھے خطرہ اس کا خطرہ اس کا چیک کراؤ، پہلے صدقہ دو پھر چیک کراؤ، رپورٹ تبدیل نہ ہو جائے تو پھر کہنا۔ اس لیے کہ ہمیں اپنی بات پر یقین نہیں ہے، ہمیں مصطفیٰ جان رحمت کی بات پر یقین ہے۔ اور میں یہ بات آپ کو صرف حدیث کی صداقت اور سچائی بیان کرنے کے لیے کہوں، یہ بات حدیث کی سچائی بیان کرنے کے لیے کہوں۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت وہ لوگ سن بھی رہے ہوں۔ ہمارے ایک عزیز، میں نے کئی جگہ بیان کیا، ایک عزیز، ان کی بہن کو ڈاکٹر نے کہا اگر آپ اسٹیج سے اترتے وقت ان کا نمبر لیجئے، ان کے شہر کا نام لیجئے اور آپ بات کیجئے۔ بھی ہم لوگ کوئی قصے گڑھ کر کے کہانیاں نہیں بیان کرتے، اس لیے کہ یہاں ہمیں کسی کی کرامت ہی بیان نہیں، حدیث کی صداقت بیان کرنا۔ اور حدیث کی صداقت کو اگر کوئی اپنی کرامت کہتا ہے تو اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے۔ ہاں، اس لیے کہ کچھ لوگ صداقت حدیث کو بھی اپنے پلے میں باندھنے کی کوشش میں۔ اللہ کے بندے، ہماری سب سے بڑی کرامت ہم سے خود سن لو، ہم لوگوں کی سب سے بڑی کرامت ہم سے سن لو۔ کبھی میں نے کیا بیان میری کرامت؟ آج سناتا ہوں۔ حدیث کی صداقت اب بعد میں سن لو، پہلے میری کرامت سنو۔ ہماری کرامت کیا ہے؟ اتنے بڑے پاپی، گنہگار، بدکار اور سیاہکار ہونے کے باوجود بھی زمین پر عزت کے ساتھ جی رہے ہیں، اس سے بڑی ہماری کوئی کرامت ہی نہیں ہے۔ ایسے پاپی لوگ بھی، ہمیں تو زمین میں دھس جانا چاہیے تھا، ہم پر تو پتھر برس جانا چاہیے تھا، ہم پر تو آگ برس جانا چاہیے تھا، لیکن اتنے پاپ اور جرائم کے باوجود بھی اب اس کرامت کو کیا نام دیجئے گا؟ بلکہ یہ کرامت نہیں ہے، اصل میں یہ مدینے کی سرکار کا کرم ہے کہ یہ ناز، یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در کی، اس شان سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے۔ جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، روشن کبھی قسمت کے ستارے نہیں ہوتے۔ لیکن اس کرم کو ہم نے کرامت اس لیے کہہ دیا کہ کسی نے پوچھا تھا حضرت سیدنا سلطان العارفین بایزید بستامی سے کہ آپ کی کرامت کیا ہے؟ کہا بیٹا اتنا پاپی ہو کر زمین پر چل رہا ہوں، یہی میری سب سے، حالانکہ ان کی عاجزی تھی لیکن یہ ہمارے لیے حقیقت ہے۔ ہم سے بڑا کوئی مجرم نہیں، ہم سے بڑا کوئی خطا کار نہیں، ہم سے بڑا کوئی گنہگار نہیں، ہمارا تو بس معاملہ یہ ہے کاش کہ ہم برابر سرابر چھوڑ دیے جائیں، یہی اپنے لیے سب سے بڑی بات ہے۔ بس اللہ اور اس کے محبوب کے کرم سے بڑی امیدیں اور بڑی امیدیں انشاءاللہ۔ میں ان کے در کا بھکاری ہوں، فضل مولا سے حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا انشاءاللہ۔ بہرحال تو میں نے کہہ دیا، عرض کیا کر رہا تھا، کرامت کے طور پہ نہیں، حدیث کی صداقت کے طور پہ۔ ایک عزیز نے فون کیا، ہم لوگ کئی سال پہلے کی بات ہے، عمل نیر میں سنی دعوت اسلامی کا اجتماع تھا، اجتماع کی تشہیر کے لیے ہم گلی گلی، کوچے کوچے، دیہات دیہات اعلان کرتے پھر رہے تھے لوگوں کو اجتماع کی دعوت دینے کے لیے۔ عزیز کا فون ہے، میری بہن کو ڈاکٹر نے جواب دے دیا، ICU میں ہے، اور کہا کہ اس کو گھر لے جاؤ، خدمت کرو، یہ چند گھنٹوں کی، بلکہ چند گھنٹوں کی، چند منٹوں کی مہمان ہے۔
کہا اچھا، کہا کہ سید اگر آپ آ جائیں نا تو میرا عقیدہ ہے میری بہن بچ جائے گی۔ ہمارے عزیز بہت سے علماء اور مبلغین ساتھ میں موجود تھے، اور میں نے کہا کہ ہمارے جو ہے وہ حضرت علامہ رفیع الدین اشرفی صاحب پربنی کے نگراں ہوتے تھے، وہ بھی ساتھ میں تھے، اور عزیز میں نے کہا یہ پاگل لوگ کیسی باتیں کرتے ہیں۔ ڈاکٹر نے جواب دے دیا اور اس کے بعد کہتے کہ آپ آ جائیں تو بہن بچ جائے گی۔ انہوں نے کہا اس کی بہن رہے یا انتقال کر جائے یہ اس کی عقیدت ہے، اگر اس نے یہ کہا کہ آپ کے آنے پہ بہن بچ جائے گی تو آپ کو جانا چاہیے، اگر آپ نہیں گئے اور انتقال ہو گیا تو پوری زندگی داغ رہے گا کہ سید سے ہم اتنا پیار کرتے ہیں لیکن میری بہن کو دیکھنے نہیں آیا۔ تو ایک کام کرتے ہیں، ابھی پروگرام چھوڑیے اور ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں، چل کے دعا کر دیتے ہیں۔ وہاں پہنچے، رستہ بھر سوچتے رہے، جہاں دواخانے میں جانا تھا آدھے سے پون گھنٹے کا فاصلہ تھا، سوچتے رہے کہ کریں تو کیا کریں، اتنی عقیدت کے ساتھ اس نے بلایا، کریں تو کیا کریں۔ گئے اور جانے کے بعد بہن پر سورۃ الفاتحہ دم کرنے کے ساتھ ساتھ سوچنے لگے کہ کیا کہیں، کیا کریں کہ یہ بچ جائے، اس کی عقیدت کی اللہ لاج رکھ لے، عزت کا سوال ہے۔ فوراً ایک خیال آیا یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو۔ اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کر کے لا الہ الا اللہ، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ فون نمبر لے لیجئے، ویسے آپ میری بات پہ یقین کرتے ہیں لیکن آپ فون نمبر لے سکتے ہیں، لے لیجئے گا، بات کر لیجئے گا۔ ہم لوگ جب نکلنے لگے تو میں نے کہا ایک کام کرو کہ جان کا صدقہ دو، حضور کی بات یاد آئی، کہا جان کا صدقہ، کہا جان کا صدقہ، میں نے کہا مرغی بکرا کچھ بھی ذبح کرو اور غریبوں میں تقسیم کر دو۔ کہا اتنی رات کو کہاں ملے گا، میں کہا ڈھونڈو کچھ بھی کرو، مرتے کیا نہ کرتے۔ انہوں نے بکرا یا بکری جو بھی تلاش کیا اور اس کے بعد ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد یہ تقسیم ہو گیا، گھنٹے 2 گھنٹے کے درمیان یہ معاملہ تھا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہم جب نکلے ہیں وہاں سے صدقے کے بعد تو ڈاکٹر نے کہا وہ سفید پگڑیوں پہ کون لوگ آئے تھے، کہا کہ کیوں، کہا کہ جب سے وہ لوگ نکل کر کے گئے اس کی صحت بہتر ہونے لگے۔ وہ بہن ابھی بھی موجود ہے، اللہ نے اس کو زندگی عطا فرمائی، بہن ابھی بھی موجود ہے۔ آپ غور فرمائیے، یہ رسول اللہ کی حدیث کی برکت ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو، صدقہ کر کے دیکھو۔ مسلمان صدقہ کرتا نہیں آج کل، بلکہ لوگ اتنے گر چکے ہیں الا ماشاءاللہ کہ مسلمان اپنی زکوٰۃ خود کھا رہا ہے، زکوٰۃ خور ہو گیا ہے مسلمان زکوٰۃ خور کیسے ہو گیا پتہ ہے؟ 2.5% اس پر زکوٰۃ دینا لازم تھی، نکلتی تھی 5 لاکھ دیا، 1 لاکھ 4 لاکھ خود کھا رہا ہے۔ ہوگا کیا پتہ ہے؟ جیسے اگر اپنے 10 اچھے آموں میں 2 سڑے ہوئے آم رکھے گا تو وہ 2 سڑے ہوئے آم سارے آموں کو سڑا دیں گے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ مال کا میل ہوتا ہے، اگر زکوٰۃ جو مال کا میل ہے تم اس کو اپنے کاروبار میں ملا کے رکھو گے تو وہ سارے آپ کے مال کو برباد کر دے گی، خراب کر دے گی۔ اس لیے اللہ کے بندو زکوٰۃ پوری نکالو، حساب لگا کر نکالو اور صدقہ روزانہ دو، پھر دیکھو انشاءاللہ اگر بچے اسکول جا رہے ہیں، اسکول جاتے وقت تو تم نے صدقہ نکال دیا، تمہارے بچوں کو کبھی ٹھوکر بھی نہیں لگے گی انشاءاللہ، پیر میں کانٹا بھی نہیں چبھے گا انشاءاللہ۔ اور پھر یہ بھی حدیث پاک میں آیا جو بری موت سے مرنا چاہتا ہے، جو بری موت سے مرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ سیدھے ہاتھ سے صدقہ دے تو الٹے ہاتھ کو خبر نہ ہونے دے، اس کو اللہ عرش کا سایہ بھی دے گا۔ یہ سیدھے ہاتھ سے صدقہ دے تو الٹے ہاتھ کو خبر نہ ہو کا مطلب کیا ہے؟ رسول اللہ کی نگاہ نبوت اللہ اکبر سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا صدقہ دیا جائے گا ایک کیلے کی شکل میں اور 50 فوٹو نکال کر واٹس ایپ پر ڈالے جائیں گے۔ حضور نے فرمایا ہر صدقہ تجھے عرش کا سائے کے تلے نہیں لے جائے گا، وہی صدقہ تجھے عرش کے سائے تلے لے جائے گا کہ ایک ہاتھ سے دے رہا ہے، تیرے دوسرے ہاتھ کو بھی خبر نہیں تو تیرے پڑوسی کو کیسے خبر ہو سکتی ہے؟ اگر آج اس کا طریقہ دیکھنا چاہتے ہو تو میں آپ کو بتاؤں، اللہ والوں کچھ اللہ کے لیے بھی تو کرو۔ واٹس ایپ کے لیے بہت کیا، نام کے لیے بہت کیا، فیس بک کے لیے بہت کیا، دنیا